السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی بادشاہ کے محل میں ایک بہت خوبصورت باغ تھا۔ اس نے اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے مالی مقرر کر رکھے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا تھا کہ روزانہ رات کو کوئی عجیب و غریب مخلوق باغ میں آتی اور درختوں کی شاخیں توڑ دیتی۔ بادشاہ مالیوں سے بڑا ناراض تھا۔ مالی ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو باغ کو تباہ کر رہے ہیں۔ آخر بہت کوشش کے بعد مالیوں کو پتہ چلا کہ آدھی رات کے قریب 3 ہنس باغ میں آتے ہیں، لیکن صبح جب جانچ پڑتال کی جاتی تو گھاس پر انسانی پاؤں کے نشان نظر آتے۔ بادشاہ نے باغ کی رکھوالی کے لیے چوکیدار رکھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو ہی ہنسوں کے آنے کا وقت ہوتا، چوکیداروں کو نیند آ جاتی اور اگلی صبح درختوں کی کئی شاخیں ٹوٹی ہوئی ہوتیں۔ اس بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے 2 بیٹے تو کافی چاق و چوبند تھے، لیکن چھوٹا بہت سست اور ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ لوگ اسے بے وقوف سمجھتے تھے۔ بادشاہ کے بڑے بیٹے باپ کی پریشانی پر خود بھی پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح باغ اجاڑنے والوں کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ سب سے بڑے شہزادے نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو ہمارے باغ کو تباہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، ضرور، تم یہ کام نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ بڑا شہزادہ شام ہوتے ہی باغ میں داخل ہو گیا اور بادام کے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کرے گا، لیکن عین اس وقت جب اسے ہوشیار ہو کر بیٹھنا چاہیے تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ باغ میں آندھی آئی اور اس آندھی میں تینوں ہنس اڑتے ہوئے باغ میں اترے۔ صبح جب بادشاہ شہزادے کا کارنامہ دیکھنے آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوا کہ شہزادہ گہری نیند سویا ہوا تھا اور اس درخت کی 3 شاخیں ٹوٹی ہوئی تھیں جس کے نیچے وہ لیٹا تھا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ ناراض ہو کر بولا، اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہارے کان اور ناک کٹوا کر گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں گھماتا۔ اٹھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگلے دن دوسرے شہزادے نے چوروں کو پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پچھلی رات بڑے شہزادے کے ساتھ ہوا تھا۔ تیسرے دن سب سے چھوٹے شہزادے نے باغ میں جانے کی اجازت چاہی تو بادشاہ بولا، تم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو۔ تمہارے بڑے بھائی جو بہت چالاک اور ہوشیار ہیں وہ یہ کام نہ کر سکے، تم کون سا تیر مار لوگے؟ لیکن جب چھوٹے شہزادے نے بہت ضد کی تو بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور وہ شام کو باغ میں داخل ہو گیا۔ وہ یہ سن چکا تھا کہ عین اسی وقت جب ہنس باغ میں داخل ہوتے ہیں چوکیداروں کو نیند آ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی سو جائے۔ اس نے چاقو سے اپنی انگلی پر زخم لگایا اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑک لیا تاکہ درد کی وجہ سے اسے نیند نہ آئے۔ اندھیرا چھا گیا، پھر چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکلا اور تمام باغ چاندنی سے جگمگا اٹھا۔ پھر ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی جو آہستہ آہستہ بہت تیز ہو گئی۔ شہزادہ سمجھ گیا اب ہنسوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو دور فضا میں 3 چھوٹے چھوٹے دھبے دکھائی دیے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہوتے گئے، اور پھر 3 سفید ہنس خاموشی سے باغ میں اترے۔ ان کے پروں کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ شہزادہ چوکس ہو گیا اور جلدی سے ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تینوں ہنسوں نے اپنے پر اتار کر اس جھاڑی کے پاس رکھ دیے جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ ان پروں کے اندر سے 3 خوبصورت لڑکیاں نکل کر ناچنے لگیں۔ ان کے سنہری بال چاندی میں بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہزادے نے سوچا، اگر میں نے پھرتی سے کام نہ لیا تو یہ لڑکیاں جتنی تیزی سے آئی تھیں اتنی ہی تیزی سے واپس چلی جائیں گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جاتے وقت یہ کسی درخت کی ٹہنیاں بھی توڑ جائیں۔ پھر میں ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ تو پہلے ہی مجھے بے وقوف اور سست کہتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے جھاڑی میں سے نکلا اور جھپٹ کر ایک لڑکی کے پر اٹھا لیے۔ جتنی تیزی سے اس نے پر اٹھائے اس سے زیادہ پھرتی کے ساتھ باقی 2 لڑکیوں نے اپنے پر اٹھا کر بازوؤں پر لگائے اور ہنس بن کر اڑ گئیں۔ اب ایک ہی لڑکی باقی رہ گئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی شہزادے کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میرے پر واپس دے دو۔
شہزادہ بولا، ہرگز نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے شہزادے کو بتایا، میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں جس کی سلطنت یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں جو ابھی بھی گئی ہیں یہ میری بڑی بہنیں ہیں۔ ہمارے اوپر کسی دشمن نے جادو کر دیا تھا، وہ ہمیں مجبور کرتا تھا کہ ہم ہنس کا بیس بدل کر یہاں آئیں اور اس خوبصورت باغ کے کسی درخت کی ایک ایک شاخ توڑ کر لے جائیں۔ شہزادہ بولا، لیکن اب تم تو ایسا نہیں کر سکو گی، اب میں تمہیں اپنے باپ کا خوبصورت باغ ہرگز اجاڑنے نہیں دوں گا۔ لڑکی بولی، اب اس کی ضرورت نہ رہی۔ جادوگر نے کہا تھا، جب تمہارے پروں کو کسی انسان کا ہاتھ لگ جائے گا تو تمہارے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لڑکی شہزادے سے باتیں کر رہی تھی اور شہزادہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ شہزادے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے۔ شہزادے نے لڑکی کو اپنے باپ کے محل اور اس کی سلطنت کے قصے سنائے، اپنے بھائیوں کے متعلق بتایا اور پھر آخر میں بولا، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو ہماری زندگی بڑی خوش و خرم گزرے گی۔ شہزادی بولی، افسوس، ابھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مجھے ہنس کی صورت میں واپس اپنے دیس میں پہنچنا ہے۔ شہزادہ بولا، وہ تو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک میں تمہارے پر واپس نہیں کرتا۔ شہزادی بولی، ایسا ظلم مت کرنا، اس طرح تو ہم ہنسی خوشی زندگی نہ گزار سکیں گے۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی تو جب بھی میرا دل چاہے گا تمہیں اور تمہارے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شہزادہ بولا، تو پھر کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکو۔ شہزادی بولی، اس وقت تو مجھے اپنے گھر جانا ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے تلاش کرنا پڑے گا۔ میرے باپ کا ملک دنیا کے اس پار ہے اور اس کا نام ہے کہکشاں۔ میں تمہیں اپنے باپ کے محل میں ہی ملوں گی، لیکن یاد رکھنا، ملک کہکشاں کی جو سڑک جاتی ہے وہ بہت لمبی اور رکاوٹوں سے پر ہے۔ اس ملک کا راستہ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں۔ شہزادہ بولا، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ۔ شہزادی بولی، چاند سے پرے، سورج سے بھی پرے، اس جگہ سے بھی پرے جہاں سے ہوائیں اور آندھیاں آتی ہیں، میرا ملک ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی ذرا پیچھے کو ہٹی۔ شہزادہ بے دھیان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے پر بازو پر لگائے اور پلک جھپکتے میں ہنس بن کر اڑ گئی۔ صبح جب بادشاہ چھوٹے شہزادے کی خبر لینے آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ درختوں کی کوئی شاخ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کام جو سمجھدار اور تیز ترار بڑے شہزادے نہ کر سکے، چھوٹے اور سست شہزادے نے کر دکھایا۔ بادشاہ نے شہزادی کی بہت تعریف کی، اسے بہت سا انعام دیا، لیکن شہزادہ تو شہزادی کے غم میں اداس تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، میں ایک شہزادی کی تلاش میں جا رہا ہوں جس سے میں شادی کروں گا۔ بادشاہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، لیکن شہزادہ نہ مانا اور وہ سفر پر چل کھڑا ہوا۔ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ بہت تیز رفتار تھا، لیکن شہزادہ اس قدر بے چین تھا کہ اسے گھوڑے کی رفتار سست معلوم ہو رہی تھی۔ 7 روز کے بعد آخر وہ ایسے علاقے سے گزرا جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی، ہر طرف پتھر اور چٹانیں تھیں۔ اب اسے کچھ امید ہوئی کہ شاید شہزادی ایسے ہی کسی علاقے میں رہتی ہوگی۔ دن گزرتے گئے، اسے پتھروں، چٹانوں اور کھلے سمانوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ دور کچھ فاصلے پر 3 جن نظر آئے جو خنجر نکالے ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار تھے۔ شہزادہ ان کے پاس گیا اور بولا، کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ ان میں سے ایک بڑا جن بولا، ہم تینوں بھائی ہیں، ہمارا باپ ہمارے لیے کچھ جائیداد چھوڑ گیا ہے، اس کی تقسیم کے سلسلے میں ہم جھگڑ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا جائیداد چھوڑی ہے تمہارے باپ نے؟ اس پر جنہوں نے اسے بتایا، ان کا والد جوتوں کا ایک جوڑا چھوڑ گیا جن کو پہن کر انسان ایک قدم میں 7 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ ایک چادر ہے جسے اوڑھنے والا دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک ٹوپی ہے جس کے پیچھے ایک پر لگا ہے، اگر ٹوپی کے پر والا رخ بدل کر آگے کر لیا جائے تو اتنے زور کی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے 7 توپیں ایک دم داغ دی گئی ہوں۔ شہزادہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ان چیزوں کی تقسیم نہ کرو،
بلکہ تم میں سے جو سب سے زیادہ ان کا حقدار ہے وہ یہ تینوں چیزیں لے لے۔ لاؤ یہ مجھے دے دو، اور جب میں 1 2 3 کہوں تو تینوں بھاگو۔ وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چوٹی کا پتھر سب سے پہلے اکھاڑ کر جو لائے گا وہی خوش قسمت ان تینوں چیزوں کو لے لے گا۔ جنہوں نے اس کی یہ تجویز مان لی، اور جب اس نے 1 2 3 کہا تو تینوں دوڑ پڑے۔ جو ہی انہوں نے دوڑنا شروع کیا، شہزادے نے فوراً جوتے پہنے، چادر اوڑھی اور ٹوپی سر پر رکھ کر غائب ہو گیا۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اب اسے گھوڑے کی ضرورت نہ تھی، اس کا 1 قدم 7 میل کا تھا۔ وہ چلتا گیا، عجیب عجیب علاقے آتے گئے۔ شام تک وہ ایک دلدل علاقے میں پہنچ گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اب آگے جانا ممکن نہ تھا۔ وہ رات کاٹنے کے لیے وہیں رک گیا۔ سونے سے پہلے اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو دور جنگل میں روشنی سی نظر آئی۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ یہ روشنی ایک جھونپڑی میں سے آ رہی تھی۔ شہزادہ اس جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ شہزادے نے بڑھیا سے جھونپڑی میں ٹھہرنے کی اجازت مانگی تو وہ بولی، میں چاند کی ماں ہوں، آج وہ آسمان کا سفر جلدی ختم کر کے واپس آ جائے گا۔ اگر اس کی روشنی تم پر پڑ گئی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ لیکن شہزادے نے اتنی ضد کی کہ بڑھیا نے مجبور ہو کر اجازت دے دی۔ شہزادے کی ابھی آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ چاند واپس گھر آ گیا، اور آتے ہی پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ شہزادہ بولا، اے چاند، میں ملک کہکشاں جانا چاہتا ہوں۔ تم ساری دنیا پر اپنی روشنی کی کرنیں بکھیرتے ہو، مجھے کہکشاں کا راستہ بتا دو۔ چاند بولا، کہکشاں کو جانے والا راستہ تو یہاں سے بہت دور ہے، تمہیں ابھی 1 دن اور 1 رات چلنا ہوگا، پھر کسی سے پوچھنا۔ شہزادہ چلتا گیا۔ شام کے قریب وہ پھر ایک جنگل میں پہنچا۔ یہاں بھی اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ جھونپڑی میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس نے بڑھیا سے رات گزارنے کی اجازت چاہی تو وہ بولی، میں سورج کی ماں ہوں، میرا بیٹا اب گھر واپس آنے والا ہے، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن شہزادے نے ضد کی تو اس بڑھیا نے بھی اسے رات بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد سورج آ گیا اور اس نے شہزادے سے وہی سوال کیا، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، اے سورج، میں ملک کہکشاں جانا چاہتا ہوں، تم نے ضرور یہ ملک دیکھا ہوگا، مجھے اس کا راستہ بتا دو۔ سورج بولا، میں نے یہ ملک کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنی دور ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی، تم ابھی اور آگے جاؤ، پھر کسی سے راستہ پوچھ لینا۔ شہزادہ بیچارہ اداس ہو گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، لیکن شہزادی کی یاد اس کے دل سے نہ جاتی تھی۔ وہ پھر آگے چل دیا۔ رات کو اسے ایک بڑھیا ملی۔ یہ بڑھیا پہلی 2 بڑھیوں سے زیادہ رحم دل تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا، میری 7 بیٹیاں ہیں اور یہ 7 وہ ہوائیں ہیں جو دنیا میں گھومتی پھرتی ہیں، تم ذرا انتظار کرو، شاید ان میں سے کسی کو کہکشاں کا پتہ معلوم ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا کی بیٹیاں گھر میں داخل ہوئیں تو شہزادے نے ان سے کہا، اے ہواؤ، تم ساری دنیا میں گھومتی پھرتی ہو، مجھے کہکشاں کا پتہ تو بتاؤ۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی شہزادے کی مدد نہ کر سکی۔ اب تو شہزادے کا دل ٹوٹ گیا، وہ رونے لگا۔ بڑھیا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بولی، حوصلہ نہ ہارو، ابھی تو میری 6 بیٹیاں ہی آئی ہیں، 7ویں بیٹی جو سب سے زیادہ تیز ہے اور جسے طوفان کہتے ہیں، ابھی وہ آنے والی ہے، ذرا انتظار کرو، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ اتنے میں بڑھیا کی 7ویں بیٹی بھی آ گئی۔ جو ہی وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی، شہزادے نے اس سے کہا، خدا کے لیے مجھے ملک کہکشاں کا پتہ بتا دو۔ وہ 7ویں بیٹی بولی، میں تو وہیں سے آ رہی ہوں، وہ اتنی دور ہے کہ تمہارا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتاؤ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ شہزادے نے ساری کہانی سنائی تو ہوا افسوس کرتے ہوئے بولی، اگر تم وہاں پہنچ بھی گئے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس شہزادی کی تو کل دوپہر کو شادی ہو رہی ہے، میں آج سارا دن محل کی چھت پر شہزادی کی شادی کے کپڑے سکھاتی رہی ہوں۔ شہزادہ بولا، تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو، شہزادی کی شادی کے تمام کپڑے اڑا کر کیچڑ میں پھینک دو، اس طرح شادی رک جائے گی۔ ہوا بولی، یہ تو میں کر سکتی ہوں، لیکن تم بھی میرے ساتھ چلو، اگر میں شادی رکوانے میں کامیاب ہو گئی
تو پھر تمہیں وہاں موجود ہونا چاہیے۔ شہزادی اس شادی سے خوش نہیں۔ میں نے دیکھا تھا وہ بہت اداس تھی۔ ہوا نے شہزادے کو اپنے ساتھ اڑانا چاہا تو وہ ہنس پڑا اور بولا، میرے یہ بوٹ دیکھے ہیں تم نے؟ میرا ایک قدم 7 میل کا ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ شہزادہ ہوا سے میلوں آگے تھا اور ہوا کو اس کا ساتھ دینے کے لیے بہت تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر ہوا نے کہا، دیکھو شہزادے، تم شاید یہ نہیں جانتے، اگر میں زیادہ تیز چلوں تو دنیا میں تباہی آ جاتی ہے۔ درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات گر جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے ذرا آہستہ چلو۔ اب ان کی رفتار پہلے سے کچھ کم ہو گئی۔ وہ ایک بہت بڑے صحرا سے گزر رہے تھے، ہر طرف ریت کے تودے اڑتے پھر رہے تھے۔ اس سے آگے ایک ایسا علاقہ آیا جہاں دھند چھائی ہوئی تھی۔ ایسے پہاڑ آ گئے جن پر صدیوں سے برف جمی ہوئی تھی۔ پہاڑوں کا یہی سلسلہ ملک کہکشاں کی سرحد تھی۔ ان پہاڑوں کو عبور کرتے ہی وہ محل نظر آنے لگا جہاں شہزادی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہوا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اتنے زور سے چلی کہ تمام جھنڈیاں، جھاڑ، فانوس اور کناتیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ شادی کے کپڑے اڑ اڑ کر دور پانی اور کیچڑ میں جا گرے۔ ہر طرف آفت سی مچ گئی اور شادی ملتوی کر دی گئی۔ شہزادے نے جادو کی چادر اوڑھ لی، اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں شہزادی اداس اور غمگین بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کمرے میں پڑی ہوئی میز پر بیٹھ گیا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ خوش قسمتی سے میز پر ایک کیک اور چھری پڑی تھی اور ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل بھی رکھی تھی۔ اس نے کیک کاٹ کر کھانا شروع کیا اور بوتل کو منہ لگا کر پانی پیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ کاٹنے کے باوجود کیک ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پانی پینے کے بعد بوتل اسی طرح بھری رہی۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اطمینان سے شہزادی کے پاس آ بیٹھا اور بولا، حضور میں آ گیا ہوں۔ شہزادی آواز سن کر ڈر کے چیخی تو محل کا چوکی دار بھاگا آیا۔ شہزادے نے اپنی ٹوپی کا رخ بدل لیا اور پر والا حصہ سامنے کر لیا۔ ایک دم محل توپوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام چوکیدار اور محافظ بھاگے چلے آئے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو ہمیں بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ شہزادہ بولا، میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، یہ شخص جو دکھائی نہیں دیتا جنوں کے ملک کا شہزادہ ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو یہ آپ کے ملک کو تباہ کر دے گا۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کر کے شہزادے کی بات مان لی۔ شہزادی اور شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ 3 دن خوب جشن رہا۔ شادی کی تمام رسمیں پوری ہوئیں، لیکن اس دوران میں بھی شہزادے نے چادر اوڑھے رکھی اور سب کی نظروں سے اجل رہا۔ چوتھے دن شہزادے نے دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تلوار اتاری۔ اس کے دستے پر پہلے اپنا نام لکھا، پھر یہ لکھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ یہ سب کچھ لکھ کر اس نے تلوار دیوار پر لٹکا دی۔ پھر جادو کے بوٹ پہنے، کیک اور پانی کی بوتل ساتھ لی اور واپس چل کھڑا ہوا۔ راستے میں ایک ایسا ملک آیا جہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ وہ ہڈیوں کے پنجرے نظر آ رہے تھے۔ شہزادے نے جادو کا کیک انہیں دے دیا۔ لوگ کھاتے گئے لیکن کیک ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس کے بدلے میں اس نے لوگوں سے وعدہ لیا، اگر کبھی شہزادی اپنے بچوں کے ساتھ ادھر سے گزرے تو وہ اس کی خوب آؤ بھگت کریں اور پھر اسے اگلے ملک کی سرحد پر چھوڑ آئیں۔ اس کے بعد شہزادہ ایک ایسے ملک میں داخل ہوا جہاں برسوں سے بارش نہ ہوئی تھی۔ کنویں اور دریا سب سوکھ گئے تھے۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ شہزادے نے پانی کی بوتل ان لوگوں کو دی۔ انہوں نے خوب جی بھر کر پانی پیا، لیکن بوتل ویسی کی ویسی ہی رہی۔ یہاں بھی اس نے لوگوں سے وعدہ لیا، اگر کبھی کوئی شہزادی اپنے لڑکے کے ساتھ ادھر سے گزرے تو اس کی پوری مدد کریں اور اگلے ملک کی سرحد تک چھوڑ آئیں۔ ادھر شہزادے کے جانے کے بعد شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ اس کا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ اگلے موسم بہار میں اس کے ہاں ایک خوبصورت شہزادہ پیدا ہوا۔ وہ بہت ہی حسین تھا، سنہرے بال، نیلی آنکھیں، گلابی رنگت
لڑکا بڑا ہو کر نہایت تندرست اور صحت مند نکلا۔ جب وہ 6 سال کا ہوا تو ایک دن اس نے ماں سے ضد کی دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اسے دکھائی جائے۔ شہزادی نے تلوار اتاری تو اس کی نظر تلوار کے دستے پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ شہزادہ اپنا پورا پتہ تلوار کے دستے پر لکھ گیا۔ یہ تو وہی شہزادہ تھا جس کے باپ کے باغ میں سنہری ہنس بن کر جایا کرتی تھی۔ شہزادی نے اپنے لڑکے سے کہا، چلو بیٹا، اب ہم تمہارے ابو کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اگلے ہی دن وہ روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک فوجی دستہ، بے شمار نوکر چاکر اور سامان سے لدی ہوئی گاڑیاں تھیں۔ جب وہ اس ملک میں پہنچے جہاں کے لوگوں کو شہزادے نے کیک دیا تھا تو انہیں شہزادے سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے شہزادی اور اس کے بیٹے کا شاندار استقبال کیا۔ پھر وہ شہزادی اور اس کے ساتھیوں کو دوسرے ملک کی سرحد تک چھوڑ آئے۔ یہ وہ ملک تھا جس کے باشندوں کو شہزادے نے پانی کی بوتل دی تھی۔ یہاں بھی شہزادی اور اس کے ساتھیوں کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ یہ لوگ بھی شہزادی کو اگلے ملک کی سرحد تک بحفاظت پہنچا آئے۔ ایک دن کا سفر کرنے کے بعد شہزادی شہزادے کے شہر کے نزدیک پہنچ گئی، لیکن وہ شہر میں داخل نہ ہوئی بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک کھلے میدان میں رک گئی۔ میدان میں خیمے لگا دیے گئے، قالین بچھا دیے گئے اور تمام قیمتی اور خوبصورت سامان جو شہزادی ساتھ لائی تھی سجا دیا گیا۔ پھر شہزادی نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ میں ملک کہکشاں کی شہزادی ہوں اور آپ کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ مہربانی فرما کر اپنے بیٹوں کو باری باری میرے پاس بھیجے تاکہ ان میں سے ایک نوجوان کو چن لوں۔ سب سے پہلے بڑا شہزادہ بن سنور کر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے ملنے گیا۔ شہزادی کے بیٹے نے پوچھا، امی کیا یہ میرے ابو ہیں؟ شہزادی بولی، نہیں بیٹے، یہ تمہارے ابو نہیں ہیں۔ بڑا شہزادہ واپس چلا گیا تو دوسرا شہزادہ قسمت آزمانے آیا۔ اسے دیکھ کر بھی لڑکے نے وہی سوال کیا۔ شہزادی نے جواب دیا کہ بیٹے، یہ بھی تمہارے ابو نہیں ہیں۔ سب سے آخر میں چھوٹا شہزادہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ شہزادی نے خیمے کے اندر سے ہی پہچان لیا اور لڑکے کو بتایا، بیٹے یہی تمہارے ابو ہیں۔ لڑکا بھاگ کر خیمے سے باہر نکلا اور اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ خوشی کے مارے شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تینوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور جب ایک دوسرے کو سارا قصہ سنا چکے تو شہزادہ ان کو لے کر اپنے محل میں آ گیا۔ اس کے بھائی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ سست اور نالائق لڑکا شہزادی کو کیسے پسند آ گیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ شہزادی اور شہزادہ وہاں زیادہ دنوں نہ رکے، فوراً ہی کہکشاں کی طرف چل پڑے جہاں شہزادے نے بہت عرصے تک حکومت کی اور شاید آج بھی وہاں اس کی نسل حکومت کر رہی ہو، لیکن ہمیں اس بات کا ٹھیک سے پتہ نہ چل سکا کیونکہ کہکشاں تک جانا آسان نہیں۔ وہاں تو وہی پہنچ سکتا ہے جو پہلے چاند اور سورج کے پاس سے گزرے، پھر 6 ہواؤں سے راستہ پوچھے، اس کے بعد 7ویں ہوا کے ساتھ ایسے جوتے پہن کر سفر کرے جو ایک قدم میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوں، پھر ویران صحراؤں اور برفانی پہاڑوں میں سے گزرے، تب کہیں جا کر اسے پتہ چلے گا کہ ملک کہکشاں پر آج بھی اسی شہزادے کی نسل حکومت کرتی ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔